बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मैंने ख्वाबों की ताबीर कभी बयान नहीं की, हालांकि अल्लाह ताला ने ये इल्म भी दिया हुआ है। तो आज से ये ख्वाबों की ताबीर वाला सिलसिला शुरू मैं करने लगा हूँ। आपको अगर कोई ख्वाब आता है, बार बार आता है, तो वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके ख्वाब की ताबीर बताऊँगा। जिस ताबीर का मुझे खुद पता होगा वो मैं आपको खुद बता दूंगा, और जिस ताबीर की मुझे समझ ना आई तो मेरे बहुत प्यारे आलिम दोस्त हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो मैं उनसे रब्ता करूंगा और आपके ख्वाब की ताबीर जो भी आप देखेंगे वो ताबीर मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा। तो पहले डिस्कस करते हैं कि ख्वाब होते क्या हैं और हम ये क्यों देखते हैं। देखिए, जो हमारा ब्रेन है ना, इसमें शऊर और लाशऊर, बहुत ज़्यादा पेचीदगी में मैं नहीं जाऊंगा, वो आपको फिर बात की समझ नहीं आएगी। अगर हम टेक्निकली, अगर मैं बहुत ज़्यादा डीपली अगर मैं ब्रेन को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा तो वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, यानी कि एक अनपढ़ बंदा भी मेरी इस बात को आसानी के साथ समझ जाए और एक पढ़ा लिखा भी मेरी बात को आसानी के साथ समझ जाए। अब यूँ समझ लें कि आपका जो ब्रेन है इसके दो हिस्से हैं, एक है शऊर और एक है लाशऊर। शऊर में और लाशऊर में क्या फ़र्क होता है? शऊर वो होता है कि जो आप का ब्रेन जो कुछ प्रेजेंट हालात में, यानी कि आप जीते जागते जो कुछ आप देखते हैं, सोचते हैं, आप परेशान होते हैं, कभी आप खुश होते हैं, यानी कि जो भी आपका दिमाग जागती आंखों के साथ फील कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, जो आप सोच रहे होते हैं, वो आप यूं समझ लें कि वो आपका शऊर है। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम याद रखते हैं और कुछ बातों को हम भूल जाते हैं, और बहुत सारी हमारी ख्वाहिशें हमारे दिल के अंदर पैदा होती हैं। कुछ ख्वाहिशें जो पूरी हो जाती हैं वो तो उनकी तो सेटिस्फेक्शन हो जाती है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें हमारे दिल में ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं होती, और वो भी हमारे शऊर से लाशऊर की तरफ चली जाती हैं। यानी कि लाशऊर जो है वो आप समझ लें, ये उस हिस्से में इंसान अपनी अपनी अधूरी ख्वाहिशों को, अपने तमाम अधूरे ख्वाबों को और उनकी ताबीरों को उधर वो डालता जाता है, और वो इंसान के अंदर एक तकलीफ, एक वो ये जो होता है कि जब ज़ाहिर है कोई इंसान किसी अजियत में होता है, किसी तकलीफ में होता है, तो दिन भर आप जो टेंशनें, जिन टेंशनों से गुजरते हैं, जो आप प्रॉब्लम आपको दिन भर आती हैं, जो काम आपके फंस जाते हैं, जिस मुसीबत में आप फंसे होते हैं, तो वो चीज़ें भी आपके ब्रेन में महफूज होती हैं, और कुछ आपके जो माजी के जो दुख और तकलीफें थी वो आपके लाशऊर में होती हैं। आप यूं समझ लें कि बहुत सारी मेमोरीज जो है ना वो आपके शऊर और लाशऊर में होती हैं। अब रात को जब आप सोते हैं तो आप ये समझ लें कि जैसे आप सिनेमे में पर्दा स्क्रीन होती है, तो आपके दिमाग में जो एक पर्दा होता है, वहां पर ये जितनी भी आपकी ये जो अधूरी ख्वाहिशात होती हैं, जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो आप सारा दिन जिनके लिए आप सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, वहां पर वो एक फिल्म की शक्ल में अब वो एक मूवीज चलना शुरू हो जाती है, जिनको हम ख्वाब का नाम देते हैं कि हम ख्वाब देख रहे हैं। अब उसी पर्दा स्क्रीन पे अल्लाह ताला की तरफ से भी मूवीज आती हैं, आपकी तरफ से मैसेजेस आते हैं, आपको कोई मंजर दिखाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल, आप अगर आप कुरान आपने पढ़ा हुआ है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब देखा कि मुझे 11 सितारे और सूरज चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, उन्होंने, अल्लाह ताला ने उनको एक ख्वाब दिखाया। अब ख्वाब की जो ताबीर थी वो ये थी कि अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ा मर्तबा अता करना था, उनको नबूवत जैसा बड़ा मनसब उनको मिलना था, उनको बादशाही भी मिलनी थी। और फिर वो, आपको अगर आपने सारा वाकया सुना हुआ है, तो वो उनके 11 भाई थे और उनके फादर, उनकी अम्मी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्र में जाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलने,
تو تعظیماً وہ جو 11 کے 11 بھائی تھے ان کے، انہوں نے بھی ایک تعظیمی سجدہ کیا، جو ایک بادشاہ کو ایک سجدہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت بادشاہ کا منصب تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، بادشاہ کیا آپ اسسٹنٹ کہہ لیں، ان کی وزارت عظمیٰ ان کے پاس تھی۔ تو یوسف کے جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے سجدہ کیا، تو اس وقت اس خواب کی جو تعبیر تھی وہ مکمل ہو گئی۔ حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ اے یوسف، کبھی بھی تو اپنا اس خواب کا ذکر اپنے جو ستیلے بھائی ہیں ان کے ساتھ نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، کیونکہ وہ نبی کے بیٹے تھے۔ تو حضرت یعقوب کو خطرہ تھا کہ اگر بیٹوں کو اس تعبیر کا وہ اس تعبیر تک پہنچ جائیں گے تو وہ یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی جیلس ہیں، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور پھر کسی طریقے سے یہ خواب ان کے بھائیوں تک بھی پہنچ گیا، اور اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو وہ بہلا پھسلا کر باپ سے بہانے سے اجازت لے کے وہ ان کو جنگل میں لے گئے، اور وہاں پر ان کو مارا پیٹا اور ان کو کنویں میں بھی ڈال دیا، اور پھر وہاں سے ایک قافلہ آیا اور پھر وہ مصر پہنچے، اور وہاں پر پھر ان کو بڑا ایک لمبا واقعہ ہے قرآن میں، سورہ جو ہے یوسف، اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور چونکہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو حقیقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا کیا گیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا ہے، اور انہوں نے جو خوابوں کی تعبیر بیان کی، جو اب آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے تو وہاں ان پر وہاں دو قیدی لائے گئے، ایک پر الزام تھا کہ اس نے نا بادشاہ کو، وہ باورچی تھا، کہ اس نے بادشاہ کو زہر جو ہے نا وہ دیا ہے کھانے میں، اور دوسرا جو تھا وہ بادشاہ کو شراب کے جو جام ہوتا ہے وہ بنا کے دیتا تھا، ان کے شراب پیش کرتا تھا، اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ شراب کو تیار کرنا، پیک تیار کرنا اور بادشاہ کو دینا۔ تو بادشاہ کو کسی نے زہر دینے کی کوشش کی تو جو الزام لگا وہ باورچی پہ لگا اور وہ شراب لانے والے پہ لگا۔ تو جب وہ دونوں آئے تو دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا، جب جو باورچی تھا اس نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے، کوئی جیسے ایک ہوتا ہے نا کوئی پلیٹ ٹائپ یا کوئی ٹرے ٹائپ، وہ ایک ٹرے اس نے سر پہ اٹھا رکھی ہے اور اس میں کچھ روٹیاں ہیں، اور وہ روٹیاں جو ہیں وہ چرند پرند جو ہیں، وہ پرندے جو ہیں وہ روٹیاں کھا رہے ہیں اس کے سر پہ بیٹھ کے۔ اس نے یہ خواب دیکھا، اور اسی رات وہ جو بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو ایک بڑے خوبصورت باغ میں سے جو ہے نا وہ پھلوں کا وہ ایک رس لیتا ہے، پھر بادشاہ کے لیے شراب تیار کرتا ہے اور پھر وہ بادشاہ کو پیش کر رہا ہے، بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے۔ تو جب یہ دونوں خواب وہ لے کے دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس بندے نے یہ خواب دیکھا ہے نا کہ سر پہ اس کے ایک ٹرے ہے یا کوئی بھی ایک چیز ہے جس پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تو پرندے جو ہیں وہ اپنی چونچ کے ساتھ وہ روٹیاں کھا رہے ہیں، تو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے، اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ تمہارے سر پر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں کسی چیز میں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سرے عام سزائے موت دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی، اور تمہارے جو جسم کا جو گوشت ہے وہ یہ جو چیلیں ہوتی ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں گوشت کھانے والے، وہ کھائیں گے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ اور جو شراب پلاتا تھا بادشاہ کو، فرعون بادشاہ کو، اسے کہا کہ تم بری ہو جاؤ گے، تم پر جو جرم ابھی الزام لگا ہوا ہے اس سے تم پاک کر دیے جاؤ گے اور تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اور پھر یہی ہوا کہ وہ دونوں کو ان کی پھر پیشی ہوئی اور وہ باورچی کو سزائے موت ہوگی، اور وہ جو شراب لانے والا تھا وہ اسے آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ ان دو خوابوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر بالکل سٹارٹ میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آزادی ملی جیل سے، تو وہ آزادی کی جو وجہ تھی، جو ایک ریزن بنی، وہ بھی یہ تھی کہ فرعون بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 جو
मोटी ताज़ी गाय हैं, उन्होंने जो है ना, बल्कि 7 जो सूखी पतली सी गायें हैं, उन्होंने मोटी गाय को खा लिया है। यानी कि इस तरह का वो ख्वाब था। या 7 जो गंदम की खुश्क बालियां थी, उन्होंने सब सरसब्ज बालियों को खा लिया। तो इस तरह का ख्वाब था, मुझे वो सही करेक्ट याद नहीं है, लेकिन वो था इसी तरह का कि मोटी जो गाय थी उन्होंने पतली जो गाय थी उन्होंने मोटी गाय को खा लिया। तो अब इस ख्वाब की ताबीर जब फिरौन बादशाह ने अपने साथियों से पूछने की कोशिश की, तो उस वक़्त के जो भी एस्ट्रोलॉजर थे या साहिब इल्म लोग थे, नजूमी थे, कोई भी इस ख्वाब की ताबीर नहीं बता पाया। तो तब जो है ना, वो शराब पिलाने वाला, उसको याद आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ख्वाब की ताबीर बताई थी। तो उसने फिर फिरौन से जिक्र किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कैद में बेगुनाह हैं, उधर कैद में पड़े हुए हैं, वो आपकी इस ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आज़ादी मिली, तो उन्होंने कहा कि ये जो खुश्क है ना, सूखी हुई जो गायें हैं, ये मोटी ताज़ा गाय को खा जाती हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा कहत आएगा। 7 साल पहले बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी, पहले बहुत ज़्यादा सब्ज़ा उगेगा, बहुत ज़्यादा गंदम उगेगी, फसलें उगेंगी, फल उगेंगे मिस्र में। लेकिन उसके बाद 7 साल जो हैं वो खुश्क साली के होंगे, और वो फिर आगे 7 साल जो है ना, वो सख्त कहत होगा, कोई बारिश नहीं होगी, और मिस्र वाले या दुनिया की जो मखलूक है वो भूखी मरेगी। तो ये इसकी ताबीर है। तो फिरौन बादशाह ने कहा कि वो जब 7 साल बिल्कुल बारिश का एक कतरा भी ज़मीन पर नहीं बरसेगा, तो हम मिस्र वाले जिंदा कैसे रहेंगे, हम अपनी गंदम को कैसे बचाएंगे। तो फिर ये हुआ कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो गंदम है ना, ये जो 7 साल पहले बहुत ज़्यादा बारिशें होनी हैं, तो इन 7 सालों में हम गंदम को खोशों समेत, यानी कि खोशों से गंदम को बालियों से निकालेंगे नहीं, वो बालियों समेत हम जो है ना, वो एक बहुत बड़े मैं बिल्डिंग्स बनवाऊंगा, और उसके अंदर फिर हम इनको महफूज करेंगे। तो 7 साल हमने जो महफूज की होगी, गंदम की होगी, वो हम अहले मिस्र भी खाएंगे, और फिर हम पूरी दुनिया में वो कहत के वक्त जब एक एक दाने को दुनिया तरस रही होगी, तो हम वो गंदम सेल भी करेंगे। तो फिर इस चीज़ की, इस काम की ज़िम्मेदारी फिरौन ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई कि ये काम फिर आप ही ईमानदार है, आप ही साहिब इल्म है, तो ये मैं ज़िम्मेदारी फिर आप पर डाल दूँ, आपने ही ये सारा करना है। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तब वो जो 7 साल बारिशें हुई, उन्होंने उस गंदम को भी महफूज किया। और फिर जब अल्लाह ताला की बताई हुई बात के मुताबिक, ज़ाहिर है वो तो होना ही होना था, जब अल्लाह ने कह दिया कि 7 साल बारिशें होनी है, और अगले 7 साल बिल्कुल एक बारिश का कतरा भी ज़मीन पर नहीं आना, और बिल्कुल खुश्क इनके कहत साली होगी, हर तरफ कहत होगा, कुछ भी ज़मीन से उगेगा नहीं। तो उस वक़्त फिर मिस्र में बेशुमार गंदम थी, और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बड़े सच्चे, पाक और बड़े मर्तबे मकाम वाले नबी हैं, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से फिर उस कहत के ज़माने से मिस्र को निकाला। 7 साल अहले मिस्र को भी भूख से बचाया, बल्कि जो इर्द गिर्द के दूर दराज के जो ममालिक थे, उनको भी अहले मिस्र ने गंदम अपनी फरोख्त की, और अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया। तो ये ख्वाबों का मेरा इतनी डिटेल से बताने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि ये जो ख्वाब होते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से भी आते हैं, और जो अल्लाह ताला का इनके जो सच्चे ख्वाब होते हैं ना, ये हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। तो ये एक सच्चे ख्वाब अल्लाह ताला के नेक बंदों को आते हैं, और इनकी जो टाइमिंग है ना, ज़्यादातर ये जो सुबह सादक के वक्त, यानी तहज्जुद के टाइम, वो टाइम जो होता है उसमें इंसान बहुत ज़्यादा मीठी गहरी नींद में भी होता है, और उस टाइम जो आपको ख्वाब आएंगे सुबह सादक के वक्त या तहज्जुद के वक्त, ये टाइम बनता है तकरीबन 3 बजे के बाद का। उस वक्त जो आपको ख्वाब आते हैं, अजान हो रही हो, उस वक्त जब आपकी आंख खुलती है और आप जो ख्वाब देख रहे होते हैं, और उन ख्वाबों की ताबीर बड़ी सच्ची आपको मिलती है, और वो सच्चे ख्वाब होते हैं। आगे ख्वाबों की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। कुछ हमारे ज़हनी जो हमारी वो एक परेशान हाल होते हैं, तो वो परेशान हाल जब होते हैं, शदीद टेंशन में होते हैं, तो हम फिर क्या देखते हैं
کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم کہیں گم ہو گئے ہیں، ہم کسی ٹینشن میں ہیں، ہماری کوئی چیز کھو گئی ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہی. تو اس طرح کے خواب آتے ہیں. یہ ہوتے ہیں جب آپ کا ذہن ٹینشن میں ہوتا ہے، اس وقت آپ گم ہو جاتے ہیں کہیں پہ، آپ کی کوئی چیز کھو جاتی ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا، آپ راستہ بھول جاتے ہیں. یہ خواب تقریباً ہر انسان کو آتا ہے، کیونکہ انسان پریشان بہت ہوتا ہے نا، پریشانی کے عالم میں سوتا ہے، اور اس کے اگر کوئی کام ادھورے رہ رہے ہیں، ہو نہیں رہے، تو اس وقت وہ یہ خواب دیکھتے ہیں. گم ہو جانے والا، راستہ گم ہو جانے والا، یا وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کدھر جا رہا ہے کدھر نہیں جا رہا، بے ہنگم قسم کا وہ خواب ہوگا. لیکن وہ خواب جو باقاعدہ، جس میں ایک پوری سٹوری چلتی ہے، جس میں ایک آپ کی باقاعدہ پوری ایک بامقصد چیز آپ دیکھتے ہیں، جس میں ایک ادھورا نہیں ہوتا، پوری ایک موویز آپ کی چلتی ہے جس میں ایک سٹوری ہوتی ہے، جو سٹوری کا اینڈ بھی ہوتا ہے، تو وہ ایک بامقصد خواب ہوتا ہے. کچھ خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کچھ شیطانی خواب ہوتے ہیں، جیسے وہ آپ گندگی دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، کوئی جنسی عمل کرتے آپ دیکھتے ہیں. تو اس طرح کے جو گندے خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو اب میں بات کروں گا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ کا ہوا میں اڑنا. دیکھیے، ہوا میں اڑنے والا خواب میں نے زندگی میں بہت دفعہ دیکھا ہے، اور یہ میں نے اس وقت دیکھا ہے جب میری لائف میں کافی کرائسس تھے، ٹینشنیں تھی، پرابلم تھے، مسئلے تھے. تو اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. یہ میں تقریباً زندگی میں نے، میرا خیال ہے کوئی 8 یا 10 دفعہ میں نے دیکھا ہے. لیکن دیکھا میں نے اسی وقت تھا جب میں سخت پرابلم میں تھا. میری زندگی میں بہت سارے پرابلم تھے، بہت سارے کرائسس سے میں گزر رہا تھا. تو شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، اور اس خواب کو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے. تو جب آپ ہوا میں اڑتے ہیں اور آپ پر اس وقت کرائسس بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو میسج آتا ہے کہ آپ ان پرابلم سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نکل جائیں گے، اور آنے والا ٹائم جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزت دے گا، مرتبہ مقام دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ نیم فیم دے گا، اور آپ زندگی میں بے تحاشا ترقی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑے مرتبے سے سرفراز کرے گا، آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام ملے گا. آپ کروڑ پتی، ارب پتی بنیں گے. اگر آپ کے مالی حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، تو پھر امید رکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی، ارب پتی بھی بنائے گا، اور زندگی میں آپ کو وہ خوشیاں دے گا، آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جب آپ خواب میں خود کو اڑتا ہوا محسوس کریں گے، آپ بلندی کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیوں کی طرف لے کے جائے گا. آپ کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دے گا، آپ کی عزت رسپیکٹ بڑھے گی، اور آپ کا کوئی جو ایک معاشی ایک ویسے آپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ آپ کو اپ گریڈ کر دیتا ہے. آپ صاحب علم بھی ہوتے ہیں، صاحب وجدان بھی ہوتے ہیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اندر روحانیت، اسپریچویلٹی، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، دولت بھی دیتا ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور خواب بھی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پانی بہت ان کے سیلاب آیا ہوا ہے، جیسے ابھی بارشیں ہو رہی ہیں، اس سیلاب میں آپ پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں، اور آپ بڑے مزے سے تیرتے ہوئے آپ کنارے لگ جاتے ہیں، کنارے کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر آپ پانی میں سوئمنگ کر رہے ہیں، آپ پانی میں ڈوب نہیں گے، آپ بڑے مزے سے اوپر تیر رہے ہیں. ہو سکتا ہے تھوڑا سا کو شدید، اگر آپ طوفان ہے یا سیلابی پانی میں آپ بہہ رہے ہیں اور آپ ساتھ تیراکی بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. تو یہ والا خواب بھی میں نے دیکھا ہے 2 3 4 دفعہ. بہت بڑا سیلابی ریل ہے، اور میں اس میں بڑی آسانی کے ساتھ تیرتا ہوا میں دوسرے کنارے پہ چلا جاتا ہوں. تو اس خواب کا مطلب بھی سیم یہی ہوگا کہ پرابلم، ٹینشنیں بہت آئیں گے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ ان پرابلم سے، ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے بچا لے گا، اور آپ کا جو آنے والا ٹائم ہوگا وہ بڑا زبردست ہوگا، بہترین ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت، ہر پریشانی سے بچا لے گا جو اس وقت آپ کی زندگی میں چل رہی ہوں. تو فرینڈز، آج میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو خوابوں کے بارے میں کچھ بتایا ہے، تھوڑا سا قرآن کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہے. میں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں.
تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ان خوابوں کی تعبیر والا یہ سلسلہ شروع کروں اور آپ سننا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کامنٹ باکس میں آپ اپنے اپنے خواب بھی بیان کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے ان خوابوں کی تعبیر بھی میں بیان کروں گا۔ میرے واٹس ایپ پہ بھی آپ مجھے وائس کر سکتے ہیں، تو پھر اسی حوالے سے میں نا ویڈیو بنا دیا کروں گا۔ جس طرح کا آپ نے خواب دیکھا ہوگا تو آپ کی خوابوں کے مطابق ہم ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مزہ تب بھی آئے گا جب آپ میرا ساتھ دیں گے۔ آپ میری پامسٹری کی جو ویڈیوز ہیں کائنڈلی آپ ان کو بھی لائک کر دیا کریں، کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو پھر سپورٹ ملتی ہے، یوٹیوب اس کو پھر زیادہ لوگوں کی طرف پھیلاتے ہیں۔ لائک کرنے کا اصل فائدہ یہ ہوتا ہے، تو بالکل آپ لائک کرنے سے آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، تو آپ اگر حوصلہ افزائی کریں گے، پیارے پیارے کامنٹ پاس کریں گے، تو ہماری ویڈیو یوٹیوب زیادہ اس کو اوپر لے کے جائے گا۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے پیاروں کو شیئر کریں، کیونکہ بڑی پیاری باتیں تھیں قرآن کے بارے میں۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے خواب بیان کیے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے، یا اور جو خواب بیان ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، تو صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اگر آپ لوگوں نے میری مجھے حوصلہ افزائی کی، سپورٹ کی، تو یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ فوراً جو ہے نا 100 لائکس آپ کی طرف سے آنے چاہیے۔ ویسے تو میری خواہش ہے کہ آپ اس کو 1000 2000 3000 یا 5000 لائکس کی طرف لے کے جائیں، تو اگر آپ نے مجھے سپورٹ کی، کم سے کم 500 سے 1000 لائک آئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوابوں والا سلسلہ بھی شروع کریں گے، اور مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سن کے۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میری بانجی ہے، یو کے میں ہوتی ہیں، فاطمہ نام ہے اس کا، تقریباً یہ 12-13 سال اس کی عمر ہے، تو کائنڈلی آپ اس کا نا چینل سبسکرائب کر دیں، اور یہ آپ چینل دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے، تو اگر آپ چینل سبسکرائب کر دیں گے تو تقریباً 200-300 سبسکرائبر کی ضرورت ہے، اس کے 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ لازمی آپ نے نا اس کا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، فاطمہ TZ کے نام سے اس کا چینل ہے۔